نیند کب آتی ہے انسان کو؟ جب امن میں ہوتا ہے، جب اطمینان میں ہوتا ہے۔ ڈر خوف میں کسی کو نیند نہیں آتی۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی تلوار رکھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ سو جاؤ تو سوئیں گے، ہاں؟ اور آپ کو یقین ہو یا گمان ہو کہ ابھی کچھ آپ کے گھر پر کیا ہونے والا ہے، فساد ہونے والا ہے، کوئی ڈاکو آنے والا ہے یا کچھ بھی ہونے والا ہے، ایسے وقت میں آپ نیند سو پائیں گے؟ اللہ پر یقین کا مرتبہ دیکھو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مانڈی پہ سر رکھ کے سو گئے، اس حد تک کہ صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک آنسو گرا چہرے مبارک پر۔ تب جا کے اللہ کے رسول بیدار ہوئے اور کہا کہ صدیق رو رہے ہو؟ دنیا میں اصل میں جینا ہے آخرت جمع کرنے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جینا ہے کہ آپ کا جتنا بھی اللہ نے تقدیر میں کھانا پانی زندگی رکھ دی ہے وہ مل کے رہنے والا ہے، اصل تو آخرت کی تیاری ہے، اور رب العالمین آپ کا حساب لے گا، اور جب حساب لے گا تو یاد رکھو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹا کوئی معاملہ چھوڑا جائے گا نہ بڑا، سب کا سب اللہ گن رکھا ہے۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تیاریاں ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ، کیا کر لیں گے آپ؟ کیا لے کے جائیں گے؟ موت کس کو چھوڑی ہے؟ اور موت جب آتی ہے تو کیا لے کے آپ جاتے ہیں؟ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پہ رحم کرتا ہوں، خواہ وہ مشرک ہو، ملحد ہو، عیسائی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، دشمن ہو، سب کے لیے پانی، ہوا، ضرورت کی چیزیں، زندگی گزارنے کی چیزیں ہم نے اسے مفت رکھی ہیں۔ یہ نہیں رکھا کہ مسلمان ہو تو سانس فری ملے گی، ہوا فری ملے گی، پانی فری ملے گا، اگر مشرک ہو تو پھر تو ٹیکس بھرنا پڑے گا، کیونکہ مالک اللہ تبارک و تعالی پانی کا بھی ہے، ہوا کا بھی ہے، روشنی کا بھی ہے، اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تمام چیزوں کا مالک رب ہے۔ جتنا دو گے، جتنا اللہ پر یقین رکھو گے، اللہ اس سے زیادہ دے گا اور اس سے بہتر دے گا۔ عثمان غنی سنے ہیں نام؟ کون ہے یہ عثمان غنی؟ یہ عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جن کے اونٹ اور جن کے تجارت کے سامان اترتے تو مدینے کی گلیاں بھر جاتی تھی، لیکن دینے میں بھی ایسے تھے کہ جب دینے پہ آتے تھے تو سب کچھ لٹا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جب دیتا تو اس کا دگنا دیتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وقال تعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه وقال ایضا الیس اللہ بکاف عبدہ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت دی وہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ رب اللہ کون ہے اور اس کی بادشاہت کیسی ہے، اس کی قہاریت، جباریت، رحیمیت، رحمانیت کیسی ہے، وہ بندوں کا خالق ہے، وہ بندوں کا نگہبان ہے، وہ بندوں کے تمام تر مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ کل یوم هو فی شأن یسألہ من فی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اور اس کے شان کے لائق وہ ہر وقت ہر دن اس کی الگ الگ شان آن بان ہوتی ہے، وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ تو رب العالمین کی معرفت اگر ہم جان لیں تو پھر ہمارا یقین جو ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے کہ پرندے جب اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی فریج بنایا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی تیاری بزنس بنایا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی بینک بیلنس بنایا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی زندگی گزارنے کے لیے پہلے سے تیاری کی ہے، لیکن ہر دن اللہ ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، اور وہ بالکل خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپسی جب ہوتی ہے ان کو رات میں تو وہ بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اگر ایسا ہی توکل اور یقین انسانوں میں، مسلمانوں میں اللہ کے کوئی خاص بندے اگر کرتے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ اس کی معرفت مانتے ہیں، نہ اس کی توحید مانتے ہیں۔ بس سنی سنائی کچھ باتیں ہیں جو بڑوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم نے بھی آنکھ کھولی تو وہی، تو ہم نے بھی اسی کو اپنا لیا۔ بقیہ ہمارا اپنا یقین اسی پر ہوتا ہے جو آج معاشرے میں کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ملحد بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، سب کا وہی یقین۔ دیکھیے نا جی، ہماری زندگی کا کچھ روٹین اس طرح ہے، بچپن میں کچھ سیکھو، پڑھو، تیاری کرو،
کوئی نہ کوئی ڈگری کر لو یا انجینئر ڈاکٹر بن جاؤ تو کیا ہوگا جی؟ ارے کامیاب ہوگے جی۔ کیا ہوگا جی؟ ارے بہترین نوکری مل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ امریکہ چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے، لاکھوں کی کمائی ہوگی، کھٹیاں ہوگی، اور اسی طرح کیا ہے کار بنگلہ ہوگا۔ اگر نہیں تو کوئی اچھا سا بزنس کر لو، اگر کوئی نہیں تو کم از کم کیا ہے گورنمنٹ سرونٹ کی نوکری ہی ہو جائے۔ بہر کیف جمع پونجی جو ہے وہ اس دنیا میں کچھ کما کے رکھ لو، اصل میں کامیابی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال، اصل میں یہی کامیابی ہے؟ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ اصل کامیابی کہ یہی ہے کہ دنیا میں آپ سیٹلڈ ہو گئے، دنیا میں آپ نے کما لیا، جما لیا، 4-5 گھر بنا لیے، بینک بیلنس ہے، اچھی اچھی کاریں ہیں، یہ بہترین کھٹی بنگلہ بنا لیا، یہ کامیابی ہے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ ہاں، اسی قرآن سے جس کا آپ کا بھی ماننا یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت نامہ ہے قیامت تک کے لیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے بڑی سیدھی راہ بتاتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کے لیے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کتنا پڑھا ہے؟ کب معرفت حاصل کی ہے؟ قرآن کا ترجمے کے اعتبار سے کس حد تک آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ یہ عربی تلاوت ہی کتنی کر دی ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کبھی غور کر کے دیکھا؟ وہ ہدایت نامہ جو آپ کے لیے، آپ کے آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو رب العالمین نے سیدھی راہ رکھی، اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے میرے بھائیوں؟ آج بڑا افسوس ہے مجھے کہ ایک اہل الحدیث مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں کھڑا ہونے کے باوجود بھی لوگ جو آئے ہیں وہ 1 صف 2 صف کے ہیں۔ حالانکہ حدیث پہ چلنے والوں کا یہ رویہ ہو تو پھر غیروں سے کیا گلہ شکوہ؟ حدیث کے الفاظ تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ امام ممبر سے پہلے ہی، اگر ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ گیا تو اس کی رجسٹری ہے، ورنہ اس کی رجسٹری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جمع ہو جاؤ، اس سے بھی بہت پہلے گھڑی میں آیا تو اس کے لیے اون قربان کرنے کا ثواب ہے۔ مثلا 11:30، یوں سمجھو کہ کیا ہے 11، جب بالکل کوئی نہیں مسجد میں، پہلی گھڑی وہ اللہ کے پاس ہے اس کا حساب، لیکن جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا جمعہ کو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا 1 اون ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ وہی کوئی بینک اعلان کرے یا کیا ہے گورنمنٹ اعلان کرے کہ فلاں اسکیم ہے 5 لاکھ روپئے تمہارے لیے مل رہے ہیں، تو 1000 فون ہم کو آتے ہیں، مولوی صاحب ذرا سود ہے، ذرا سود ہے، مولوی صاحب لے لیجیے گا کیونکہ گورنمنٹ اسکیم دے رہی ہے، گورنمنٹ فلاں دے رہی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان پہ یقین ہے، رب العالمین کے اعلان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ کس حیثیت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرا سوچ کے دیکھو۔ دوسری گھڑی میں آنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ تیسری گھڑی میں آنے والا بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ چوتھی گھڑی میں آنے والا مرغی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ 5ویں گھڑی میں آنے والا انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ پھر فرشتے جو، اللہ کی قسم میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن دروازے پہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہاں فرشتے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو امام ممبر پہ چڑھ جائے تو پھر وہ فرشتے اپنا دفتر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر آنے والوں کی لسٹ نہیں لکھی جاتی. فقہ کے اعتبار سے اس کا جمعہ تو ہوتا ہے لیکن تکمیل کے اعتبار سے اس کے جمعہ میں شامل نہیں ہوتا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو فرشتے رجسٹر لے کے جمعہ کا کھڑے ہوتے ہیں، وہ امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد وہ بھی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. ہماری حالت کیا ہے؟ روزی روٹی کے معاملے میں ہمیشہ آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکار کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے. نمازوں میں آپ آئیے، صفوں میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ آپ جائیے، ہم نہیں جاتے، ہم یہیں بہتر ہیں، آگے جائیے. دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو ہمیشہ آگے کے لیے لڑ پڑتے ہیں. ہاں، کوئی کیوں ہو، کوئی لائن لگی ہوئی ہو، کوئی پیسہ بانٹ رہا ہو تو لوگ لڑ پڑتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے حاصل کر لیں، لیکن ہم نہیں. تو وجوہات کیا ہیں ان تمام کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے اور اس پر کیسے یقین کرنا چاہیے. اس حیثیت سے اگر یقین کریں تو پھر آپ معاش کے لیے اس طرح نہیں پھریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر زیادہ اہمیت دیں گے. اذا نودی للصلاۃ، میں تو اپنا عنوان بدل کے چاہتا ہوں کہ جمعہ کے احکام و مسائل بیان کر دوں. یہ حالت دیکھ کے خون کا آنسو رو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کہ یہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی. یہ وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو حدیث اور قرآن پہ چلنے والے، ان کے جمعہ ایسے ہوتے ہیں خالی خالی مساجد سے. حیران ہوں کہ میں نے تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آیا ہوں. 2 دن کی تیاری سے نکل کے آیا ہوں ایک جمعہ کے لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ باتیں پہنچا دوں. آپ بازو گھر سے نکل کے 1-2 کلومیٹر سے نہیں جمع ہوتے. آخر یہ کیا حالت ہے؟ کس پہ توکل کیا ہے؟ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ کامیابی نہیں ہے. قرآن سے پوچھو کامیابی کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دیکھو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جہنم کی آگ سے پرے رکھا، جہنم سے بچا لیا. وادخل الجنة فقد فاز، جس کو رب العالمین جنت میں داخل کر دیا. اصل یہی کامیابی ہے. فاز کہتے ہیں کامیابی کو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دیکھو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے تیاریاں ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے. کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ، کیا کر لیں گے آپ؟ کیا لے کے جائیں گے؟ موت کس کو چھوڑی ہے؟ اور موت جب آتی ہے تو کیا لے کے آپ جاتے ہیں؟ خالی ہاتھ جاتے ہیں. وہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امت کو اپنے حبیب کے ذریعے بتایا کہ اگر کوئی جا رہا ہو آخری سفر میں تو اسے کفنا کے دفناؤ. یہ تو اللہ کا رحم ہے جی، ورنہ تو ہم آئے تھے بغیر کپڑے کے. ہاں، ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دوسرے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری دی کہ میت کو کفنا کے دفناؤ. ہاں، ورنہ تو ہم ننگے آئے تھے، ملبوس دفنائے گئے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ امت پر کہ کم از کم اسے کفن کا کپڑا ملا، ورنہ وہ بھی نہ ملتا اس کو. خالی ہاتھ ننگ دڑنگ جیسے آیا تھا ماں کے پیٹ سے ویسے ہی جاتا. لیکن اپنے حبیب کے ذریعے حکم دیا کہ اس کو کفنا کے دفناؤ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی کو سب کچھ زندگی سمجھ لیا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا.
اگر تم نہ نکلو گے تو تمہارے ہی اپنے خاندان کے، تمہارے ہی اپنے لخت جگر، تمہارے ہی اپنے فرزند، تمہارے ہی اپنے بیٹے جن کو تم نے کما کما کے کھلایا، وہ منو مٹی کے اندر تمہیں لے جا کے دفن کر کے آئیں گے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت پر یقین اسی وقت آئے گا جب رب العالمین پر یقین آئے۔ ہاں، رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، رب العالمین نے ہمیں پروان چڑھایا، یہ پوری دنیا کو رب العالمین نے بنایا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ رب العالمین کی بادشاہت، ملکوتیت،